بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے معاملے کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، ایک ایسے معاملے کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو معاملہ ہمارے معاشرے میں پیدا ہونے والے معاشرتی بگاڑوں میں سے ایک بہت بڑا بگاڑ ہے۔ اسی کے مطابق آج کی اس بیان کا، اس درس کا عنوان ہے نام رکھنے کے اہم معاملات۔ جی، نام رکھنے کے اہم معاملات۔ نام کس کا؟ ہمارے بچوں کا، ہماری اولادوں کا۔ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ طرح طرح کے داخل ہو چکے ہیں، داخل کیے جا چکے ہیں، ان میں سے ایک معاشرتی بگاڑ یہ بھی ہے کہ ہم عموماً اپنی اولاد کے نام چنتے ہوئے صرف الفاظ کی ظاہری خوبصورتی کی طرف توجہ کرتے ہیں، یا نام کی انفرادیت کا خیال ہوتا ہے کہ جناب نام منفرد سا ہونا چاہیے، یا یہ سوچا جاتا ہے، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ماں یا باپ یا نئے آنے والے بچے یا بچی کے بھائی بہنوں کے ناموں کے ساتھ وہ نام ملتا جلتا لگتا ہو، قافیہ ملا کر وہ نام رکھا جائے، ہم وزن ہم قافیہ نام۔ اور اگر کچھ توجہ دینداری کی طرف بھی ہو تو پھر قرآن پاک میں آنے والا کسی بھی لفظ کو پکڑ کے بطور نام استعمال کر لیا جاتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں نام سا لگتا ہو، یا کسی مقدس مقام کا نام رکھ لیا جاتا ہے، جیسا کہ ہمیں اپنے ارد گرد ایسی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ آیت الکرسی میں استعمال ہونے والا لفظ حفظہما، دو الفاظ ہیں، ان میں سے حفظہ کو لے لیا گیا، دونوں الفاظ کو توڑ کے 1.5 لفظ لے لیا گیا، حفظہ اس کا نام بنا لیا گیا، اور یہ سوچا سمجھا ہی نہیں آتا کہ جو لفظ ہم بطور نام اپنا رہے ہیں، اپنی اولاد کی شخصیت پر چپکا رہے ہیں، وہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا مفہوم رکھتا ہے، وہ انسان کے لیے استعمال ہو سکنے والی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں بطور نام۔ اور اسی طرح جو عزت اور احترام والے مقامات ہیں ان کے نام بھی اپنی اولادوں کے نام پر رکھ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ عرفات، اقصی، صفا، مروہ، جنت، کوثر وغیرہ وغیرہ۔ کچھ نام محض لفظی خوبصورتی یا انفرادیت کی بنا پر رکھ دیے جاتے ہیں، ان کے معنی، ان کے مفہوم کی طرف توجہ ہی نہیں کی جاتی، جیسے شجرہ، مائدہ، حدیقہ وغیرہ۔ اب سوچئے ان ناموں، یہ الفاظ جو میں ذکر کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا معنی نہیں رکھتا جو انسانی شخصیت کی کسی بھی صفت پر مطابقت کھا کر یہ اس قابل ہو کہ اسے انسان کے نام کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ ہم ناموں کے معنی کی طرف کچھ توجہ کرتے ہی نہیں کہ یہ نام انسان کے لیے ہیں بھی کہ نہیں۔ نام اختیار کرنے کے لیے جن معاملات کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، ان معاملات کے علاوہ اور بھی کچھ بہت اہم معاملات ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہی چاہیے، اور بہت شدت کے ساتھ ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ان کے ہی مطابق کوئی نام اپنایا اور رکھا جانا چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، میرے محترم بھائیوں بہنوں، ابھی جو کچھ میں نے ذکر کیا ایک دفعہ پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے دیگر معاملات کی طرف چلتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلا معاملہ یہ کہ جو لفظ بطور نام اختیار کیا جا رہا ہے وہ انسان کے لیے نام ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس معاملے کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مختلف قسم کے شرکیہ کاموں، شرکیہ کاروائیوں سے ہٹ کر محفوظ رہ کر نام اختیار کیا جانا چاہیے۔ کون سی شرکیہ کاروائیوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں؟ علم العداد، ستارے، سیارے، آسمانی برج، ان کے مقامات، ان کی چالیں، ذائچہ بازیاں، حروف اور اوقات کے ملاپ اور جوڑ بندیاں، اور یہ کہ ان کو ملا کر ان کے مطابق نام رکھیں گے تو شخصیت پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اس کی قسمت اچھی ہوگی، یہ کامیاب ہوگا یا ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب شرکیہ عقائد اور شرکیہ عمل ہے، ان کی بنا پر کوئی نام اختیار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ نام اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس غلط عقیدے سے بھی آزاد رکھیے کہ کوئی نام بھاری یا منفی تاثیر والا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی غلط ہے کہ کسی بندے کی شخصیت اس کے نام کے مطابق ہی بنتی پلتی بڑھتی ہے۔ اور یہ بھی میرے محترم بھائیوں بہنوں اچھی طرح سے یاد رکھیے، خوب اچھی طرح سے سمجھ رکھیے کہ کسی نام کی اپنی کوئی ذاتی تاثیر نہیں، اپنا کوئی ذاتی اثر نہیں، کوئی بھاری پن یا ہلکا پن نہیں ہے جو کہ نام رکھے جانے والی شخصیت پر واقع ہو جاتا ہو۔
نہ تو ایسے کسی معاملے کی کوئی گواہی قرآن کریم سے ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفت سے ملتی ہے، اور نہ ہی واقعاتی طور پر یہ چیز، یہ خیال، یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ محض ایک وہم ہے، ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اس قسم کے اوہام کا، وہموں کا شکار ہونے سے پہلے یہ ضرور سوچئے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں جو پوری دنیا میں مسلمان آباد ہیں، مسلم معاشرے میں محمد، احمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، اسامہ اور ان کے علاوہ عیسیٰ، موسیٰ، انبیاء اور رسل علیہم السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں والے اشخاص بکثرت موجود ہیں، مردوں میں اور خواتین میں بھی۔ امہات المومنین اور صحابیات کے ناموں والی بے شمار خواتین موجود ہیں۔ خصوصاً ہمارے بر صغیر کے مسلم معاشرے میں تو محمد، احمد، علی، حسن اور حسین میں سے کسی نام کا جوڑ لگایا جانا ایک عادت ہے، ایک معمول کی بات ہے، جبکہ اسلامی تعلیمات میں اس جوڑ بازی کی اور یہ مرکب جڑے ہوئے نام کی، یعنی ایسا نام کہ ایک شخص پر دو تین نام جوڑ کر ایک نام بنا کر تھوپنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اسلامی تعلیمات، نہ لفظی طور پر اور نہ ہی عملی طور پر۔ یہ نام جو میں نے ابھی ذکر کیے، بلا شک یہ سب نام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ترین بندوں کے تھے اور انہی کی نسبت سے یہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اب اگر ان ناموں کی اپنی کوئی ذاتی، یقینی اور مستقل تاثیر ہوتی، ان ناموں کا اپنا کوئی ذاتی، یقینی اور مستقل اثر ہوتا، تو ان ناموں والا کوئی شخص کسی طور گناہ اور بد اخلاقی والی حرکات کا مرتکب نہ ہوتا۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ان ناموں والوں کی ایک بڑی اکثریت طرح طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں اور غیر اخلاقی حرکات کی عادی دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، گراؤنڈ ریالٹیز یہی بتاتی ہیں۔ عملی واقعاتی میدان میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ کسی نام کی اپنی کوئی اچھی یا بری، بھاری یا ہلکی تاثیر نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلم معاشرے میں محمد، احمد، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، ان ناموں والی شخصیات میں سے، اور فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ، ان ناموں کی شخصیات میں زینب وغیرہ، جتنے بھی ان بزرگ برگزیدہ ہستیوں کے ناموں کی نسبت سے رکھے جانے والے ناموں والی شخصیات ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی گناہ، کسی برے کام میں ملوث دکھائی نہ دیتا۔ جانتے ہیں کہ اگر ہم مجرموں کی لسٹ پر نظر ڈالیں، ان کے ناموں پر نظر ڈالیں، آئے دن اخباروں میں جو طرح طرح کی برائیاں اور گناہوں کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، ان کو کرنے والوں کے نام اسی طرح کے ہیں۔ تو ناموں کی اگر اپنی کوئی ذاتی تاثیر ہوتی، بھاری پن، ہلکا پن ہوتا، تو ان ناموں والی شخصیات گناہوں میں ملوث نظر نہ آتی۔ لہذا یہ بات عملی واقعاتی میدان میں ثابت بھی نہیں ہوتی، اور قرآن اور صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں تو اس کی کوئی تعلیم بھی نہیں ملتی۔ اگر کسی شخص پر کسی قسم کی کوئی مشکل، کوئی بیماری، کوئی پریشانی وغیرہ وارد ہوتی ہے، تو اس کا سبب اس شخص کا نام نہیں، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اور جہاں کہیں جو کچھ بھی واقعہ ہوتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت کے واقعہ ہونے کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، بھائیوں اور بہنوں، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مشیت کچھ اور ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے۔ جی، اللہ کی مشیت کچھ اور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کچھ اور ہے۔ یہ جو کسی کام کے ہونے پر ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، تو ایسا کہنا درست نہیں، کیونکہ ہر کام اللہ کی مرضی والا نہیں ہوتا۔ جی، یقیناً اللہ کی مشیت سے واقعہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مرضی والا نہیں ہوتا ہر کام۔ لہذا ہر کام کے لیے یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ جی جیسا اللہ کی مرضی۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے فرق کے بارے میں ایک الگ بیان ہو چکا ہے، تو جو اس معاملے کو مزید تفصیل سے سمجھنا چاہیں اس بیان کو سن سکتے ہیں اور اس کی کتابی نسخے کو میرے بلاگ سے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں، تو
کیا یہ رہا تھا میں وہ ان معاملات کا ذکر جن معاملات کا خیال بہر صورت رکھا جانا چاہیے جب ہم اپنے بچوں کے لیے نام چنتے ہیں اور نام ان کی شخصیت پر رکھ دیتے ہیں. کچھ معاملات کا ذکر ہوا. آگے چلتے ہیں تو ان میں سے اگلا معاملہ جو کہ میری اس باتوں میں ان معاملات کے ذکر میں چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے وہ یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام کا معنی اور مفہوم اچھا اور خوش کن ہو. رسول اللہ علیہ السلام ایسے نام تبدیل فرما دیا کرتے تھے جن کا معنی اور مفہوم اچھا یا خوش کن نہیں ہوتا تھا. اور پانچواں معاملہ یہ کہ اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ دینی طور پر اس نام کا استعمال درست ہے یا نہیں. یعنی کہیں ایسا نام نہ ہو جسے رکھنے سے منع کیا گیا ہو یا ایسے الفاظ میں نہ ہو جنہیں بطور نام رکھنے سے منع کیا گیا ہو. مثلا ایسے نام نہ ہو جن میں تزکیہ نفس ظاہر ہوتا ہو، یعنی نام والے کی ذات کی بڑائی، اچھائی اور صفائی وغیرہ کا اظہار پایا جاتا ہو. مثلا مومن، مسلم، عظیم، ایمن، ایمان، پاکیزہ، ازکا، زکی، زکیہ وغیرہ وغیرہ. یہ جو آخری تین نام ہیں ازکا، زکی اور زکیہ، یہ زال کے ساتھ بھی لکھے جاتے ہیں، جو دال زال، اور رے کے بعد آنے والی زے کے ساتھ بھی لکھے جاتے ہیں. اب یہ زال کے ساتھ لکھے جائیں یا زے کے ساتھ لکھے جائیں، ان کا حکم ایک ہی جیسا ہے. تو ایسے نام نہیں رکھے جانے چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور ایمان والوں کی نشانیاں بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن ہمزہ ونفخہ ونفثہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذا انشأکم من الارض واذا انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بمن اتقی. وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں سوائے اس کے کہ کبھی کسی چھوٹی برائی کا شکار ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ بے شک آپ کا رب بڑی وسیع بخشش والا ہے اور وہ تم لوگوں کو جانتا ہے اس وقت سے جب اس نے تم لوگوں کو زمین سے نکالا اور اس وقت سے جب تم لوگ اپنی ماؤں کے پیٹوں میں چھپے ہوئے تھے، لہٰذا تم لوگ اپنی جانوں کی، اپنی ذاتوں کی صفائی مت کیا کرو. پاکیزگی، بڑائی وغیرہ اپنی ذاتوں کے بارے میں ایسے باتیں مت کیا کرو. اللہ سب جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے. سورۃ النجم کی آیت نمبر 32 ہے یہ 32. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان پر، اس حکم پر اللہ کے رسول محمد علیہ السلام نے بھی عمل فرمایا اور اپنے عمل کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ اللہ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کرنا ہے. جیسا کہ محمد بن عمر بن عطا رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ رکھا تو مجھے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے. میرا نام بھی برہ رکھا گیا تھا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم. اپنے طور پر اپنی جانوں کی صفائی، پاکیزگی، بڑائی وغیرہ کا دعویٰ مت کرو. صرف نام برہ رکھا تھا، کوئی اور دعویٰ تو نہیں تھا. یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کا مفہوم ہے جو نبی علیہ السلام بھی بیان فرما رہے ہیں قولی اور عملی طور پر بھی. فلا تزکوا انفسکم لا تزکوا انفسکم اللہ اعلم باہل البر منکم. اپنے طور پر ہی اپنی جانوں کی، اپنی ذات کی پاکیزگی اور بڑائی وغیرہ، صفائی وغیرہ کا دعویٰ مت کرو. بیان اللہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ تم لوگوں میں کون نیکوکار ہے، کون بر ہے اور کون فاسق. تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا تو ہم کیا نام رکھیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا سموہ زینب، اس لڑکی کا نام زینب رکھو. یہ حدیث شریف صحیح مسلم میں ہے، کتاب الآداب کے باب نمبر 3 میں. برہ کا معنی ہے نیکوکار. یہ نام رکھنے سے اور ایسے نام رکھنے سے رسول اللہ علیہ السلام نے بھی منع فرما دیا اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے عین مطابق. لہٰذا ایسے نام رکھنا جائز نہیں جن میں کسی کی ذات کی پاکیزگی، صفائی، بڑائی، اچھائی وغیرہ کا ذکر ہو، جیسا کہ محی الدین، شمس الدین، سیف اللہ، حبیب اللہ، عزیز اللہ، اسد اللہ وغیرہ.
اور اگر ایسے ناموں میں اللہ کی جگہ رحمان یا رحیم یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی اور نام کو بھی استعمال کیا جائے تو بھی مسئلہ وہی ہے کہ ایسے نام رکھنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایسا کرنا منع قرار دیا گیا۔ ابھی ذکر کردہ ناموں اور ان جیسے دیگر ناموں میں تو ایک قباحت یہ بھی ہو جاتی ہے کہ کسی کی نسبت اللہ سے جوڑی جا رہی ہے، جیسا کہ سیف اللہ، حبیب اللہ، عزیز اللہ، اسد اللہ، یعنی سیف اللہ اللہ کی تلوار، حبیب اللہ اللہ کا محبوب، عزیز اللہ اللہ کا قریبی، اسد اللہ اللہ کا شیر، جبکہ کسی شخص کے لیے اللہ کے ساتھ ایسی کسی نسبت کا اظہار اور اعلان کرنے کے لیے لازم ہے کہ اس شخص کے بارے میں خود اللہ سبحانہ و تعالی یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کوئی خبر میسر ہو، ورنہ تو یہ اللہ کی طرف ایک جھوٹی نسبت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے اگر کسی شخص کے بارے میں ایسی کوئی خبر میسر نہیں تو یہ اللہ کی طرف ایک جھوٹی نسبت ہے۔ اس سلسلے میں یہ عذر پیش کرنا کہ جناب ایسے نام رکھنے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی شخصیت نام کے جیسی ہو جائے، در حقیقت یہ عذر اسی غلط فہمی کی وجہ سے جس کا آغاز میں ذکر کیا گیا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ناموں کا انسان کی شخصیت پر اثر ہوتا ہے، کسی کی شخصیت اس کے نام کے مطابق ہی بنتی پلتی بڑھتی وغیرہ ہے۔ تو اس قسم کے خیالات یہ سراسر غلط فہمی پر مبنی ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ ان خیالات کی تصدیق اور تائید نہ تو ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، نہ ہی نبی کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ سے، اور واقعاتی حقائق کے بھی خلاف ہی ہے یہ سب خیالات۔ اگلا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں نام اختیار کرتے ہوئے اس چیز کا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھنا چاہیے کہ ایسے نام اختیار کریں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی نسبت آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، بے شک تم لوگوں کے ناموں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسند نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الآداب میں سے پہلے باب کی حدیث ہے۔ تو ہمیں اس حدیث کے ذریعے یہ بتایا سمجھایا گیا، یہ تعلیم و تربیت دی گئی کہ جب ہم نام اختیار کریں تو ایسے ناموں کو اولیت دیں، فوقیت دیں جن ناموں میں اللہ کی بندگی کی نسبت نمایاں ہو، جیسا کہ عبداللہ اور عبد الرحمن اور عبد الباری، عبد الکریم، عبد الرحیم، اسی طرح کے ایسے نام جن میں اللہ کے ساتھ بندے کی بندگی کی نسبت نمایاں ہو۔ مؤنث کے لیے نام رکھا جا رہا ہو تو عبد یعنی بندے کی جگہ اما یعنی بندی کا استعمال ہوگا، اور یہ اما لکھا جاتا ہے الف پر زبر، میم پر زبر اور گول تے۔ جب اس کو پڑھا جائے گا اگلے لفظ کے ساتھ ملا کے تو تے کی آواز دی جائے گی، جیسے امت اللہ، امت الرحمن، امت الرحیم، اور اسی طرح دیگر ناموں کے ساتھ۔ تو عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور امت اللہ یعنی اللہ کی بندی، اسی طرح امت الرحمن یعنی اللہ کی بندی۔ تو اس طرح کے نام رکھے جانے کی ہمیں تعلیم و تربیت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے بھی نام کے ساتھ عبدیت کی نسبت لگا کر نام رکھنا بڑا گناہ ہے، شرکیہ کاموں میں شامل ہوتا ہے، جیسا کہ لوگ عبد النبی، عبد الرسول، عبد علی، عبد حیدر وغیرہ، عبد حسین، عبد حسن اور اس طرح کے نام رکھتے ہیں، اور اردو میں عبدیت کا معنی دینے والا لفظ غلام یا کنیز استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں عبدیت کا معنی اور مفہوم لفظ غلام کے ذریعے بیان ہوتا ہے۔ تو عربی میں اگر عبد النبی ہے تو اردو میں کیا ہوا؟ غلام نبی۔ اگر عربی میں امت فاطمہ ہے تو اردو میں کیا ہوگا؟ کنیز فاطمہ۔ اس قسم کے نام جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی اور شخصیت کے لیے بندگی کی نسبت ظاہر ہوتی ہو، ایسے نام بھی رکھنا جائز نہیں۔ اور اسی قسم کے ممنوع ناموں میں سے نور محمد، نور علی، نور حسین، نور فاطمہ جیسے نام بھی شامل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ معاذ اللہ گویا کہ ایسا نام رکھا جاتا ہے جو ان بزرگ ہستیوں کی صفات نہیں بلکہ ان کی شخصیات کا ایک جز قرار پا رہا ہوتا ہے، وہ شخص جس کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں نور محمد، نور علی، نور حسن، نور حسین، نور فاطمہ، دیکھیے یہ سب
اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم المرتبہ محبوب بندے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس واپس جا چکے ہیں اپنی شخصیات اور اپنی تمام تر صفات کے ساتھ. ان کی صفات کا عکس بھی کسی میں نہیں آ سکتا. اب ہم کسی شخص کو قطع نظر اس کے کہ نور محمد یا نور علی یا نور فاطمہ نور حسن حسین یہ کہنا یا ایسا کچھ سمجھنا درست ہے یا نہ درست ہے. چلیے ہم ایک تعویل کو بفرض محال بات سمجھنے کے لیے مانے لیتے ہیں کہ نور سے مراد ان شخصیات کی دی ہوئی تعلیمات ہے، وہ روشنی ہے جو انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی. تو بھی اگر ہم اس کو نور کہہ رہے ہیں تو نور محمد کوئی شخص نہیں ہو سکتا، نور فاطمہ کوئی عورت نہیں ہو سکتی. اگر ہم یہ بات اس لیے مان رہے ہیں کہ نور سے مراد ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں تو وہ تعلیمات اپنی جگہ پہ قائم ہیں. محبت ہے، عقیدت ہے، تو ان تعلیمات کو اپنائیے اور ان پر عمل کیجئے، نہ کہ کسی شخص کو وہ تعلیم قرار دے دیجئے نام دے کر ایسا. اور اگر معاذ اللہ الٹا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نور محمد یا نور علی یا نور فاطمہ یا کسی اور کا نور، اس سے مراد اس شخصیت کا کچھ غیر طبعی مافوق الفطرت قسم کی کوئی صفت ہے، نور ہے، تو یہ تو پھر معاملہ ہی الٹا، بالکل ہی الٹا ہو جاتا ہے. واپس اپنی بات پر آتے ہوئے کہتا ہوں کہ اس قسم کے نام رکھنا بھی درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ان ناموں میں ہم کسی شخص کو کسی اور شخصیت کا ایک جز یا اس کی صفت قرار دے رہے ہیں اس نام کے ذریعے، اور یہ ایک نادرست عمل ہے. اگلا معاملہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناموں میں سے نام چنا جائے، اور سب سے افضل یہ ہے کہ سب سے افضل نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر نام رکھا جائے. جبکہ لیکن ہمارے معاشرے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد کے نام پر نام رکھنا گستاخی سمجھا جاتا ہے. ان کے نام کے ساتھ نام جوڑا جاتا ہے، اور پھر نام جوڑنے کے بعد جو دوسرا لفظ اپنایا جاتا ہے اس کے ذریعے اس شخص کو پکارا جاتا ہے. محمد نام کے ذریعے اس کو نہیں پکارا جاتا، اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا کہ سمو بھی اسمی ولا تکنوا بکنیتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب البیع باب نمبر 49 اور صحیح مسلم میں کتاب الآداب کا وہی پہلے باب میں یہ حدیث ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ حکم فرما رہے ہیں کہ میرے نام پہ نام رکھو، اور ہم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ خود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ایمان اور تقوی والا سمجھتے ہیں کہ ان کے نام پر نام رکھنے کو گستاخی سمجھتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ نام جوڑ دیتے ہیں، اور پھر جڑے ہوئے نام سے اس شخص کو بلایا جاتا ہے، محمد کہہ کے اس کو نہیں بلایا جاتا، اس کو گستاخی سمجھا جاتا ہے. جبکہ گستاخی تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اس میں ایک تو یہ غلطی اور گناہ شامل ہوا کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام پر نام نہیں رکھتے، ان کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہیں. نہ تو یہ محبت ہوئی، نہ یہ عقیدت ہوئی، نافرمانی ہوئی بس. اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے کہ ایک شخص پر دو دو تین تین نام مرکب نام بنا کے رکھ دیا جاتا ہے، محمد حسن، محمد حسین، محمد علی، اس طرح کے دوسرے نام، اور پھر اس کو حسن کہا جائے گا، حسین کہا جائے گا، علی کہا جائے گا، محمد نہیں کہا جائے گا. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا کہ سمو بھی اسمی، میرے نام پہ نام رکھو، اور جب جس نام پہ نام رکھا جائے گا اسی نام سے شخصیت کو پکارا جانا چاہیے. عجیب معیار ہیں ہمارے عقیدت کے، عجیب معیار ہیں ہماری محبت کے، عجیب معیار ہیں ہمارے بذام خود فرما برداری کے، جو کہ در حقیقت نافرمانیوں پہ جا پورے اترتے ہیں. جی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی، میرے نام پہ نام رکھو، اکیلا منفرد مفرد نام رکھیے جو کہ محمد یا اللہ کی بندگی کی نسبت ظاہر کرنے والے نام، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الکریم اور اس طرح کے دیگر نام. اسی طرح اگر مؤنث ہے، بچی ہے، تو اس کا امت اللہ، امت الرحمن، امت الرحیم، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ، ان کے نام پہ نام رکھیے، اکیلا مفرد نام. اور اس کے بعد جو نام کی ترتیب اسلامی تعلیمات اسلامی معاشرے میں بھی چلتی چلی آ رہی ہے، قابل قبول قرار دی گئی، قبول کی گئی، وہ کہ ایک شخص کا ایک مفرد نام، اکیلا نام، اس کے بعد اس کے باپ کا نام، دادا کا نام، خاندان کا نام. یہاں تو ایک شخص کا، ایک اکیلے شخص کا نام ہی تین تین چار چار الفاظ پر مشتمل رکھا جاتا ہے. سبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس حدیث شریف سے کہ سمو باسمی ولا تکنوا بکنیتی،
سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ محمد نام رکھنے کا حکم دیا گیا، ترغیب دی گئی، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ کوئی شخص اپنی کنیت ابو القاسم نہ رکھے۔ اگلا معاملہ یہ کہ صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں میں سے نام چنا جائے، کیونکہ نبیوں اور رسولوں علیہم السلام کے بعد اللہ کے محبوب ترین بندے اور اللہ کے حقیقی سچے ولی وہ صحابہ اور صحابیات ہی تھے، اور ہمارے لیے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین نمونہ بلکہ پوری انسانیت کے لیے وہی ہے۔ لہٰذا ہمیں صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے ان عظیم المرتبہ اللہ کے محبوب ترین بندوں، اللہ کے حقیقی سچے ولیوں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عملی محبان کی پہچان رہے، اور وہی یعنی صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین ہمارے آئیڈیلز ہوں، ہمارے لیے مثالی شخصیات ہوں، ہمارے دلوں میں ان کی طرح اللہ اور رسول اللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو، اور ان کی طرح اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت پانے کا شوق ہو اور ان کی اتباع ہو۔ الحمدللہ مثالی شخصیات دی آئیڈیلز کے زیر عنوان اب تک 40 سے زیادہ ایسے صحابہ اور صحابیات کی شخصیات اور عظمت کا بیان مضامین کی شکل میں نشر کر چکا ہوں، ایسے صحابیات جنہیں عام طور پر آج ہم مسلمانوں کی اکثریت جانتی ہی نہیں، اور یہ دی آئیڈیلز 3 کتابوں کی صورت میں 3 ان اصدار 3 جلدیں اس کی شائع ہو چکی ہیں، کتاب و سنت لائبریری پر میسر ہیں، آپ وہاں سے ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آن لائن بھی ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو انہیں بھی صوتی بیانات کی صورت میں نشر کیا جائے گا، ایک ایک شخصیت کے لیے ایک ایک بیان باذن اللہ تعالی۔ تو میرے جو بھائی بہن نام کے معاملے میں منفرد، انوکھا، الگ سا نام اختیار کر کے معاشرے میں انفرادیت کا شوق پورا کرنے والے ہیں، ان بہنوں بھائیوں کے لیے بھی اس باغ نبوت میں بہت ہی خوبصورت پھول ہیں، بڑے خوبصورت نام ہیں، منفرد، کیونکہ معاشرے میں کوئی ان کو جانتا ہی نہیں، مسلم معاشرے میں افسوس صد افسوس۔ تو صحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم اجمعین کے ناموں کو اختیار کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہمیں ان ناموں کے معنی کے بارے میں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر وہ نام کسی مسلمان کے لیے مناسب نہ ہوتے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یقیناً تبدیل فرما دیتے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے نام رکھنے کے آداب سیکھنے والے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسے ناموں کو تبدیل کر دیتے یا تبدیل کرنے کا حکم دیتے۔ لہذا جو نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور صحابیات کے تبدیل نہیں ہوئے، ان ناموں کے معنی اور مفاہیم کے بارے میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان ناموں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید، موافقت، اپروول میسر رہی، تو ہمیں ان کے معنی اور مفہوم کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ فکر مند ہونے کی ضرورت ان ناموں کے معنی اور مفاہیم کے بارے میں ہے جن کو اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موافقت نہیں۔ ہم صرف نام اور الفاظ کی خوبصورتی دیکھ کر ان کو اپناتے ہیں۔ یہاں ہمیں لازمی طور پہ سوچنا اور سمجھنا چاہیے کہ اس نام کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، انسان کی شخصیت پر لاگو ہو سکتا ہے، وارد ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر کوئی شرعی قدغن تو عائد نہیں ہوتی، کوئی شرعی پابندی تو عائد نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ نام رکھنے کے بارے میں کئی ایسی ضعیف احادیث ہیں جن پر لوگ عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان پھر کسی وقت کر دیا جائے گا، کیونکہ بیان لمبا ہوتا جا رہا ہے اور ہماری مقرر کردہ وقت کی حدود سے خارج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تو آخر میں پھر یہ گزارش کرتا ہوا اس بیان کو روکتا ہوں، ختم کرتا ہوں کہ جو گزارشات پیش کی گئی ہیں انہیں یاد رکھیے، ان پر خود بھی عمل کیجئے اور اپنے دیگر دوسرے مسلمان بھائیوں بہنوں تک بھی پہنچائیے، اور اپنے بچوں کے نام چنتے ہوئے سب سے پہلے تو انبیاء اور صحابہ اور صحابیات کے ناموں میں سے چنیے، اللہ کی بندگی کی نسبت کے اظہار والے نام رکھیے، ایک فرد، ایک شخص کے لیے ایک نام اختیار کیجئے، نہ کہ 2 3 ناموں والا جملہ ایک شخص کا نام بنائیے، اور ناموں کے معانی اور مفاہیم کو اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر نام اپنائیے کہ یہ نام انسان کی شخصیت پر رکھے جانے والا بھی ہے کہ نہیں، اور یہ نام کسی شرعی پابندی کی ضمن میں تو نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حق
ماننے، جاننے، اپنانے اور اسی پر عمل پیرا رہتے ہوئے اس کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رضا پانے والوں میں سے بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔